ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو ہمیں سنجیدہ نہیں پریشان ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیوں ہم اپنے بچوں کو اتنی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ماں باپ کے سامنے کھلے بندوں جو کچھ مرضی کریں، جو چاہیں کریں؟ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خدا ان کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو ہمیں سنجیدہ نہیں پریشان ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جب آرزو راجہ کا واقعہ ہوا تو ہم سب نے مل کر آواز بلند کی، ہم سب نے اس کے اوپر بات کی، بحث کی، اور بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ حکومت نے ان سب کی جو باتیں تھی سنی اور اس کے اوپر قانون سازی کی، اور قانون سازی کرنے کے بعد اب ہمارے بچے بہت زیادہ محفوظ ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک واقعہ رابعہ کا ہوا، جو ایک بیٹی ہے جو یونا آباد سے تھی، اور ایک جی سی کی طلبہ کا ایک واقعہ ہوا۔ ان دونوں واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ یہ دراصل قانون اس چیز کو روک نہیں سکتا، قانونی ادارے اس چیز کو روک نہیں سکتے۔ کیوں ہم اپنے بچوں کو اتنی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ماں باپ کے سامنے کھلے بندوں جو کچھ مرضی کریں، جو چاہیں کریں، چاہے ان کی منگنی ہو چکی ہے یا کوئی اور رشتہ جس میں ان کو باندھا جا چکا ہے، اس کے باوجود ہم انہیں کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ کیوں ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں، ٹائم گزار سکتے ہیں؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہر رشتے کی ایک حد ہوتی ہے، اور ہر رشتہ اس حد میں ہی درست لگتا ہے۔ جب آپ رشتوں کی حدوں کو پار کرتے ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ دراصل بیرونی نہیں ہے کہ ہم باہر سے آنے والے لوگوں کو تو روک لیں گے کیونکہ قانون سازی ہو چکی ہے، لیکن جو اندر سے ہمارے خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کا ہم کیا کریں گے؟ ہمیں خود بھی حدوں کو سمجھنا پڑے گا اور دوسروں کو بھی سمجھانا پڑے گا۔ کچھ سال پہلے میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ بہت سا وقت گزارنا، بہت سا وقت انہوں نے اکٹھے رہنا۔ جب بھی انہوں نے کالج سے فارغ ہونا، انہوں نے اکٹھے آنا، اکٹھے جانا، اکٹھے سیریں کرنا، اکٹھے تصویریں پوسٹ کرنا، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ لیکن 3 سال گزرنے کے بعد اچانک ہی پتہ چلا کہ ان کی منگنی ختم ہو گئی۔ 3 سال ایک لمبا عرصہ ہے، اور اس کے بیچ میں وہ جذباتی طور پر اتنے ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے کہ بعد میں اس بچی کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، اور وہ ذہنی مریض بن کے رہ گئی تھی۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے یا آپ رشتوں میں کوئی بھی حیثیت رکھتے ہیں، آپ باپ ہو سکتے ہیں، بھائی ہو سکتے ہیں، بہن ہو سکتی ہیں، یا کوئی اور رشتہ دار ہو سکتے ہیں، میں آپ سے صرف اتنی درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے کہ انہیں اپنے رشتوں کی حدوں کو سمجھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو اس دنیا میں بچا کر محفوظ رکھ کے چلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے جو خدا نے مجھے دی ہے، آپ کو دی ہے، ہر ایک شخص کو دی ہے۔ لیکن آج کا دور جو ہے اس میں مغرب سے جو چیزیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے بے راروی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس بے راروی کو ہمارا مشرقی معاشرہ روک سکتا ہے، کیونکہ ہمارا مشرقی معاشرہ مشرقی اقدار کا حامل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان مشرقی اقدار کی عزت کرنی چاہیے، ان حدوں کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اگر آپ خادم ہیں تو اپنے چرچز کو ان اقدار کو دوبارہ سکھانا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے بعد میں اس بیٹی رابعہ کی طرح کے مسائل سے یا اس جی سی کی طالبہ کی طرح کے مسائل سے بچ سکیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے
جیسے یہ مشرقی معاشرہ پہلے اپنی بلند اقدار کی وجہ سے بہت خوبصورت معاشرہ ہے، یہ معاشرہ ایسا ہی رہے، اور جو اس کے بیچ میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جو شکست و ریخت ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں سے ختم ہو سکیں اور ہم انہی اقدار کے ساتھ زندگی گزار سکیں جو درست اقدار ہیں، اور ہر مذہب کے مطابق وہ اقدار درست ہیں۔ شکریہ۔